تم نماز نہیں پڑھتے بچے میرے اس لیے ساری بے برکتی ہے۔ بیگم صاحبہ آپ چونکہ نماز نہیں پڑھتی ساری تباہی سے ہوتی ہے، تباہی بچے نماز نہ پڑھیں، گھر والی نماز نہ پڑھے تو بے برکتی ہوتی ہے۔ پر اب آپ کا موڈ بن گیا تھا تو آپ نے لیکچر دیا، تو اس طرح تھوڑی بچے نماز پڑھیں گے۔ بچے تو اس طرح نماز پڑھتے ہیں کہ آپ شفقت کی گود میں انہیں بٹھا لیں، پھر ان کا ماتھا چومیں اور کہ پتر تو ایک رکعت پڑے گا نا تو تیرے باپ کا قد اللہ 1 فٹ بلند کرے گا قیامت، عزت کا قد اونچا ہوگا، عزت کا۔ اس طرح جب کوئی نصیحت کرتا ہے نا اپنے بچے کو، اس طرح جب کوئی نصیحت کرتا ہے تو باتیں رہ جاتی ہیں، طبیعت رہ جاتی ہیں، مزاج۔ تو یاد رکھے کہ ماں باپ نصیحت کریں، ضرور کریں، جتنی ماں باپ کی نصیحت اثر کرتی ہے بار والوں کی نہیں کرتی۔ اور بچوں سے میری گزارش ہے کہ ماں باپ کی نصیحت سنیں، بار والے تو آپ کو نصیحت کریں گے کہہ کے گزر جائیں گے، باپ نصیحت نہیں کرتا، باپ تو آپ سے اپنا درد دل بیان کرتا، اور اتنی تڑپ کسی میں نہیں ہوتی کہ آپ بچ جائیں جتنی آپ کے ماں باپ میں ہو۔ ان کی دھیان لگا کے باز ان کی طرف توجہ کر۔ کسی نے بادشاہ سے کہا تھا کہ مزہ کب آیا تمہیں، تم بڑے بادشاہ رہے، بڑے خزانوں کے، مزہ کب آیا؟ کہنے لگا مزہ تب آیا کہ جب میں پہلے کل کسی زمانے میں، بعد میں وزیر اعظم بنا، جب میں نوکری کرتا تھا تو میں پیسے لا کے اپنی اماں کو دیتا تھا، تو پھر میں سویرے جب اماں سے کہتا تھا نا اماں ذرا کرایہ دینا، تو کہتے تھے کہ وہ خزانے کا مالک ہونے کا اتنا مزہ نہیں آیا جتنا اماں وہ اپنی گتلی سے پیسے نکالتی تھی اور پھر 2-3 دفعہ چیک کرتی تھی کہ نوٹ ساتھ جڑا ہوا تو نہیں، پھر وہ دیتی تھی۔ تو کہتے ہیں کہ میرے ابا جی پاس کھڑے ہوتے تھے تو وہ کہتے تھے نہ ایڈا دھیان کر دے منڈے نو دیر پہ ہی ہوندی ہے، اماں کہتی تھی نہیں میرے پتر دی محنت دی کمائی۔ یہ بادشاہی ہے اگر آپ کے پاس ماں باپ، یہ آپ کے پاس حسن ہے، ان کے پاس بیٹھے۔ ابا ان پڑھ بھی ہو نا، باپ ان پڑھ بھی ہو تو یونیورسٹی کا درجہ رکھتا ہے۔ آج تک کسی کائنات میں نہ آکسفورڈ نے ایسا کوئی نصاب بنایا ہے، نہ پنجاب یونیورسٹی نے، نہ کراچی یونیورسٹی نے، جو نصاب اللہ ماں کی ممتا کو دے کے دنیا میں بھیجتا ہے۔ وہ بنا ہی نہیں نصاب کہیں۔ کان لگا کے نصیحت سنو ماں باپ کی، وہ کیا کہتے ہیں۔